بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس شیر کو پالا تھا، جس کا نام ابو الحارث تھا، وہ کہاں سے آیا تھا اور بچپن میں آزاد کیا ہوا وہ شیر کس طرح 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد پہنچا اور اس نے فوج یزید کے ساتھ کیا کیا۔ پیارے دوستو، امام حسین علیہ السلام نے بچپن سے ایک شیر پال رکھا تھا جس شیر کا نام ابو الحارث تھا۔ عربی میں حارث شیر کو کہتے ہیں۔ یہ شیر امام حسین علیہ السلام کو کیسے ملا، آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو محبت کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ سنیے گا اور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ فرما رہے تھے کہ اسی دوران کچھ لوگ دوڑتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ خیر ہے، تم لوگ کیوں دوڑتے ہوئے آ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا، یا علی، آپ کی طرف ایک شیر آ رہا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، یہ شیر کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ پیارے دوستو، یہ بات ابھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک بہت بڑے شیر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں سر رکھ کر سلامی دی۔ اس کے بعد شیر نے اپنے چند دن کا ایک بچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا۔ شیر نے اپنی زبان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مولا علی، میں اس بچے کا باپ نہیں بلکہ اس کی ماں ہوں، اس کا باپ مر چکا ہے۔ اس شیرنی نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یا علی، میں چاہتی ہوں یہ بچہ پل کر جوان ہو جائے اور محفوظ بھی رہے۔ پیارے دوستو، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مطمئن ہو کر چلے جاؤ، یہ میرا علی کا وعدہ ہے، اسے یتیمی کا احساس نہیں ہوگا۔ میں یہ بچہ اسے دوں گا جو یتیموں کی پرورش کر سکتا ہو۔ اسے شیرنی نے کہا کہ مولا علی، وہ کون ہے جو حیوانوں کو بھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیتا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے، یتیموں کی اس سے زیادہ پرورش کرنا کوئی نہیں جانتا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین علیہ السلام کو آواز دی اور کہا کہ اے بیٹے، اس شیر کے بچے کو لے کر جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام نے اس چند دن کے بچے کو اٹھایا اور سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ آج اس کا نام ابو الحارث ہے۔ ابو الحارث کی بچپن سے ہی امام حسین علیہ السلام سے دوستی ہو گئی، وہ ہر جگہ پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا۔ اس شیر کو امام حسین علیہ السلام سے انتہائی محبت اور عقیدت تھی۔ پیارے دوستو، جب یہ شیر بڑا ہو گیا تو کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا علی، اب یہ شیر بڑا ہو گیا ہے، ہمیں اس سے خوف آتا ہے کہ کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے اور امام حسین علیہ السلام سے فرمانے لگے، بیٹا، میں نہیں کہہ رہا، یہ عرب کے لوگ کہہ رہے ہیں، لہٰذا بیٹا ابو الحارث کو اب آزاد کر دو۔ پیارے دوستو، یہ سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے اٹھ کر باہیں اپنی بابا جان کے گلے میں ڈال دی اور کہا کہ بابا جان، ٹھیک ہے، آج کے بعد آپ کو ابو الحارث نظر نہیں آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کو سینے سے لگایا۔ جب امام حسین علیہ السلام تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے کے لیے گئے تو ابو الحارث نے کہا کہ مولا، کہ آج اتنی جلدی کیوں خوراک دینے آ گئے؟ امام حسین علیہ السلام نے ابو الحارث کو ساری بات بتائی۔ ابو الحارث نے کہا، ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں زندگی میں آپ سے دوبارہ ملاقات چاہتا ہوں۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تاریخ یاد رکھنا، 10 محرم 61 ہجری، میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پر لبیک کہنا اور چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا، مولا، آواز کون دے گا؟ کیا آپ مجھے آواز دیں گے؟ آپ نے کہا نہیں۔ تو پھر ابو الحارث بولا، کیا آپ کے بھائی؟ آپ نے کہا نہیں۔ پھر فرمایا کہ
کہ میری 4 سال کی بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی یا پھر میری اماں فضا تمہیں آواز دے گی۔ پیارے دوستو، آج بھی کربلا معلیٰ میں وہ مقام موجود ہے جہاں کھڑے ہو کر بی بی فضا نے ابو الحارث کو آواز دی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے جب ابو الحارث کو آزاد کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ابو الحارث تم ملک عراق میں چلے جاؤ، وہاں پر ایک جنگل ہے، اس جنگل کا بادشاہ مر چکا ہے، تم وہاں پر چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر بادشاہی کرو۔ پیارے دوستو، یوں امام حسین علیہ السلام کا حکم مان کر ابو الحارث مدینے سے چلا گیا تھا۔ پیارے دوستو، جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو امام حسین کی شہادت کے بعد عمر بن سعد کا حکم تھا کہ امام حسین کی لاش اطہر پر گھوڑے دوڑائے جائیں اور لاش مبارک کو پامال کر دیا جائے۔ اس کی آواز سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی۔ جیسے ہی فوج یزید کے اندر یہ اعلان ہوا تو بی بی فضا حضرت بی بی زینب کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے میری پاک سیدہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو سمندر میں سفر کر رہے تھے، اس کی کشتی ٹوٹ گئی اور وہ کشتی کے ایک تختے کا سہارا لے کر ایک جزیرے میں پہنچے۔ اس ویران جزیرے میں انہوں نے ایک شیر کو دیکھا۔ صحابی نے شیر سے کہا کہ مجھے اذیت مت دینا کیونکہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ شیر نے جیسے ہی اس صحابی کی بات سنی تو صحابی کو مارنے کی بجائے اسے صحیح راستے پر لے گیا۔ بی بی فضا نے فرمایا، اے میری پاک سیدہ، اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، آپ مجھے اجازت دیجئے، میں اس شیر کے پاس جا کر اسے بلاتی ہوں اور ظالموں کو ارادے سے آگاہ کرتی ہوں۔ جناب فضا جنگل کی طرف جانے لگی اور انہوں نے ابو الحارث کہہ کر شیر کو صدا دی۔ جیسے ہی بی بی فضا کو آواز بلند ہونے لگی تو چند ہی ساتوں کے بعد ایک شیر ان کے پاس پہنچ گیا۔ بی بی فضا نے فرمایا، اے ابو الحارث، کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ ظالم امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر کو پامال کرنا چاہتے ہیں اور لاش کو پامال کرنے کے بعد یہ گھوڑوں کے ٹاپوں سے ان کی لاش کو ناقابل شناخت بنانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر وہ شیر ابو الحارث بی بی فضا کے ساتھ آ گیا اور مقتل میں پہنچ گیا، امام حسین علیہ السلام کی لاش کے پاس بیٹھ گیا۔ پیارے دوستو، مقتل کی کتابوں میں ہے کہ شیر ابو الحارث نے امام حسین کے خون سے اپنی پیشانی رنگین کی۔ جب کوفی لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر امام حسین کی لاش کو پامال کرنے آئے تو دیکھا کہ ایک شیر موجود ہے۔ گھوڑے وہاں نہ ٹھہر سکے اور بے قابو ہو کر بھاگ نکلے۔ سواروں نے بھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ جب اس واقعے کی خبر عمر بن سعد کو ملی تو وہ لعین کہنے لگا کہ اس بات کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دینا، یہ ایک فتنہ ہے۔ پیارے دوستو، جناب فضا نے شیر کے آنے کی خبر جناب زینب کو سنائی اور اس طرح لاش اطہر پامال ہونے سے محفوظ رہی۔ پیارے دوستو، اس واقعے کا ذکر ریاض القدس کتاب میں صفحہ نمبر 225 اور 26 پر کیا گیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کر دیجئے گا۔ شکریہ۔